آتی ہے نیکی میں بھی؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر میں نیکی ہو، مالک کی بارگاہ میں وہ گناہ ہو، تم ہر حال میں استغفار ہی کیا کرو، کیونکہ تم اپنی خلق کے لحاظ سے گناہ کے سرزد ہونے کے امکان میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو مال اکٹھا کرتا ہے، مال، پیسہ، دولت، زیور، جائیداد، اور اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ غریبوں کا حق ان کو واپس نہیں کرتا، امانت ان کے حقداروں تک نہیں پہنچاتا، فرمایا روز حشر اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا گیا۔ کیا؟ اس کے اوپر ایک سانپ اس کی پیشانی پہ ڈنک مارے گا، ڈسے گا، اس کا وجود ایک بار پورا سیاہ ہو کے جلے گا، تڑپے گا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ کیا چیز ہے جو مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے، اس کا درد تکلیف میرے وجود سے برداشت نہیں ہوتی۔ رب کریم فرمائیں گے یہ وہی دولت ہے جو تو اکٹھی کرتا رہا اور دنیا میں تو اس سے محبت کرتا رہا، اس کی خاطر تم نے رشتے چھوڑے، تعلق چھوڑے، اپنے قرب چھوڑے، لوگوں پہ ظلم کیے، حق مارے۔ آج جس دنیا میں اس دولت سے تو محبت کرتا تھا، اب اس دولت کو تم سے محبت ہو گئی۔ یہ وہی دولت ہے، یہ وہی مال ہے جو تو سنبھال کے رکھتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا، جس کی خاطر تم نے ناطے تعلق سب ختم کر دیے تھے۔ وہاں تو اس سے محبت کرتا تھا، یہاں اسے تو اس سے محبت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ مال تمہارے کام آنا ہے جو مال تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دیا، باقی کوئی مال تمہارے کام آنے والا نہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کس سے سودا کرنا چاہتی ہوں؟ یا رسول اللہ میں اللہ سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم تو بڑے سوداگر ہو گئے ہو کہ اللہ سے سودے کرتے ہو؟ جی حضور میں اللہ سے سودا کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ عرض کی میرے پاس ایک باغ ہے کھجوروں کا، میں وہ چاہتا ہوں کہ میں وہ دے دوں اور اس کے بدلے وہ باغ جو مجھے آخرت میں ملنے والا ہے مالک مجھے وہ دے دے۔ وَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال له اللہ يعطيك